بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ بانٹ ڈالا ہے زندگی نے ہمیں، اپنے حصے میں ہم نہیں آئے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ پالش، مالش اور چمچہ گیری جس نے سیکھ لی، اسے کسی اعلیٰ تعلیم یا ڈگری یا کام کی ضرورت نہیں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ زندگی میں 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے، اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تنہا ہو تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے۔ ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دیں، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکیں، اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے۔ تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان، سنو، تم قابل رشک ہو۔ سکون کا نام۔ زندگی کے سفر میں روز کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے مجھے خوشی لوگوں، چیزوں، دوستوں، جگہوں اور باتوں میں محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ سب میری خوشیاں ہیں، مگر اب ان میں سے کچھ ہو یا نہ ہو، بس سکون ہو۔ اور اب احساس ہو گیا ہے کہ خوشی تو سکون کا نام ہے۔ اور پھر ایک دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جس چیز کے لیے دن رات پریشان رہا کرتے تھے، اس کا بندوبست تو اللہ نے بہت پہلے سے کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کبھی خوف زدہ کیا کرتی تھی وہ ہو گئی ہے، لیکن تب آپ کو خوف نہیں ہوگا، کیونکہ تب آپ دیکھیں گے اور یہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ آپ کے رب نے سب کچھ آپ کی توقعات اور خواہشات سے قدرے بہتر کر دیا ہے، انشاءاللہ۔ عکس۔ گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کو جوڑنے یا توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ بس اینٹوں، سیمنٹ، سریے اور لکڑی کی ایک عمارت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ ان کے اندر آ کر رہنے والے انسان اپنی سوچ، عمل اور رویوں سے اپنی زندگی بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ بہنوں، بھائیوں، سنو، بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، وہ اللہ جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا، اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب تمہارا جب رب تمہارا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم روپے سے خرید نہیں سکتے، جنہیں دعائیں بھی ہمارے پاس نہیں لا سکتی؟ اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بعض دفعہ وہ چیزیں ہی ہماری پوری دنیا ہوتی ہیں؟ دل کی دنیا تو کیا، زمین پر انسان دل کی دنیا کے بغیر رہ سکتا ہے؟ حکمت و مصلحت کے نام پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، احتجاج اور اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنا
آپ کے وجود اور حیثیت کو ختم کر دے گا۔ زندگی میں اگر کبھی انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا دل کیا چاہتا ہے، کیا حاصل اور کیا لا حاصل۔ کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا جیسا تو چاہے۔ محبت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تم کسی سوکھی ٹہنی پر محبت پھونک ڈالو تو ہزاروں پھول مہک اٹھیں۔ آپ کسی کو اس بات کی اجازت ہی کیوں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈی گریڈ کر سکے؟ کوئی آپ سے محبت نہ کرے یہ اس کی مرضی، مگر کسی کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آپ کا احترام نہ کرے۔ آپ کے لیے اپنی سیلف رسپیکٹ اہم ہونی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں سے فاصلے پر رہیں جو آپ کی قدر نہ کرتے ہوں۔ آپ خاص ہیں، آپ اہم ہیں، خود کو یہ بتائیں اور سر اٹھا کر جئیں، اور کسی کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی مرضی کا رویہ رکھ سکے۔ سب سے پہلے احترام ہونا چاہیے، اور بس احترام۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ انسان کو خوشی اور غم میں بات حق کی کہنی چاہیے، چاہے معاملہ کسی عزیز کا ہو یا دشمن کا۔ انسان کو حق کے لیے یکساں سٹینڈرڈ سب پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ عاجزی اختیار کیجیے، انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ فطرت میں ہیلنگ پاور ہے۔ ہمارے ارد گرد پھول بکھرتے ہیں، کھل جاتے ہیں، خزاں آتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن انسان سوچ سے اپنا زخم ہمیشہ تازہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا نہیں نا؟ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کا خیال رکھے؟ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال خود رکھیں۔ اور کچھ چیزیں ختم ہو جائیں تو انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کی دوبارہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ تعلقات تو بالکل نہیں، راستے بدل جائیں تو نعم البدل راستے ڈھونڈ لینے چاہیے، نہ ملیں تو تنہا رہنا چاہیے۔ دل بدل جائیں تو انہیں دلیلوں، یادوں اور چاہتوں کے واسطے دے کر واپس نہیں موڑنا چاہیے۔ دل گھڑی کی سوئیاں نہیں کہ ٹائم سیٹ کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے لے جائیں۔ جب دل بدل جاتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی سوئیوں کو صحیح وقت اور صحیح انسان کے ساتھ سیٹ نہیں کر سکتی۔ دل بدلنے میں اور دلوں سے اترنے میں وقت نہیں لگتا۔ چالاکیاں، سازشیں اور مکاریاں، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہوتے ہیں۔ قدرت ہر ایک کو زندگی میں چند مخلص اور بے مثل لوگوں سے ضرور نوازتی ہے، جن کے سہارے راستے کی کٹھنائیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ کہنا عبث ہے کہ ہمیں کوئی ملا نہیں، بلکہ ہم کسی پر بھروسہ نہ کر کے خود کو تنہا کر دیتے ہیں۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ آب حیات، زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔
اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روحانی تلاش کا جواب ہے۔ انسان جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کو خبر نہیں، لیکن اصلاً اس کی فطرت اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں ہے۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، جس نے اسے پہچان لیا، جو اس تک پہنچ گیا، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق گویا سب کچھ پا لیا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اسے سکون نہیں ملتا۔ وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی اصل تک نہیں پہنچتا۔ اے اللہ، جو ہمارے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو اسے ہم سے کبھی مت ملانا، نہ اتفاقاً، نہ خواب میں اور نہ حقیقت میں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والا شخص صرف مسجد میں بیٹھا تسبیح اور نوافل کرتا رہے، حالانکہ یہ درست نہیں، بلکہ دین تو دنیا میں رہتے ہوئے تمام معاملات کو دین کے مطابق ہینڈل کرنے کا نام ہے۔ آپ کا خیر خواہ وہ ہے جو آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، آپ کے دین اور ایمان کو بڑھا دے اور جنت تک لے جائے۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ لا آف اٹریکشن کا کہنا ہے کہ ہر چیز پلٹ کر آتی ہے، وہ منہ سے نکالا گیا لفظ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا بولیں گے، اچھا سنیں گے، برا بولیں گے، لوٹ کر آئے گا، برائی سن لیں گے۔ ایسے ہی جو برا کریں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ برائی پلٹ کر نہ آئے، آ کر سامنے نہ کھڑی ہو۔ اس لیے اپنے الفاظ، خیالات اور اعمال پر نظر رکھیں۔ مرنے کے بعد فوتگی میں آج کی روٹی ہماری طرف سے کہنے سے بہتر ہے بیماری کے وقت آج کی دوائی ہماری طرف سے کہیں، یہ زیادہ بہتر بلکہ بہترین ہوگا۔ ہر چیز واپس پلٹ کر آتی ہے، اور جو چیز بھی پلٹ کر آئے اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے خوشحال دنوں میں کسی کو برا کہیں اور اس کا جب جواب پلٹ کر آئے تو آپ کے تکلیف کے دن شروع ہو چکے ہوں۔ ایسے اصل سے کئی گنا زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ اپنے ہر دن پر نظر رکھیں، کوشش کریں کہ زبان یا عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔